بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی تحریری آرڈر آئے گا سپریم کورٹ کا عمران خان کے کیس کے سلسلے میں تو میں فوراً آپ کو لائیو جوائن کروں گا۔ تحریری آرڈر آ گیا ہے، میں آپ کے سامنے تحریری آرڈر پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں، لیکن تازہ ترین صورتحال شفا انٹرنیشنل اسپتال کے باہر کیا ہے وہ پہلے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ سیکیورٹی کی گاڑیاں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بالکل اپوزٹ پہنچ چکی ہیں۔ یہ آپ کو ڈالے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ڈالا ہے، ایک اس کے پیچھے ڈالا کھڑا ہے۔ آرڈر کیا ہے، ہم آرڈر کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک فیک نیوز جو آئی تھی، جو میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، ابھی سے گھنٹہ پہلے جو میں نے لائیو کی، کہ کمپنی کے ٹاؤٹ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور ڈیل ہو گئی ہے۔ تحریری آرڈر میں کیا لکھا ہے، پہلے میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ تحریری آرڈر میں عدالت لکھتی ہے، At this stage, the learned additional attorney general raised a serious objection to the maintainability of the petition and submitted that incompetent, the petition did not entitle the petitioner to any relief. یعنی حکومت نے سرکاری سطح پہ کہا کہ اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیں۔ وہ وقت جب عمران خان کی صحت شدید خطرے میں ہے، تحریری آرڈر میں عدالت لکھتی ہے کہ غلیظ ترین نون لیگ کی حکومت نے اپنے اٹارنی جنرل کے ذریعے یہ بھیجا عدالت میں، یہ پلی لی کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، اس درخواست کو باہر پھینک دیں۔ نون لیگ چاہتی تو اپنی تھوڑی سی سیاست یہاں بچا سکتی تھی، انسانیت دکھا سکتی، لیکن ان لوگوں میں انسانیت نہیں ہے، بلکہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں، پھر تحریری آرڈر بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ نون لیگ نے اپنے موروں کے ذریعے مبینہ طور پہ وزیر قانون، مبینہ طور پہ اٹارنی جنرل کے ذریعے آخری وقت تک ججز پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ تحریری فیصلہ بدل دیا جائے اور عمران خان کے حوالے سے بورڈ بنا کے صرف اڈیالہ جیل میں ہی ان کا دیکھ بھال اور ٹریٹمنٹ کروا دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جسٹس شاہد وحید، جن کی سربراہی میں یہ بینچ بنا ہے، وہ ایک آزاد جج ہیں، اور اگر کیس ان کی عدالت میں گیا ہے تو فیصلہ وہ تو میرٹ پہ ہی دیں گے، اور ظاہر ہے کہ پردے کے پیچھے پڑنے والے دباؤ کو بھی انہوں نے قبول نہیں کرنا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان میں آپ کے گھر والے اغوا کر لیے جاتے ہیں جب مرضی نہیں ہوتی، لیکن نوبت وہاں تک نہیں آئی، لیکن فیصلہ وہی آیا ہے جو کورٹ رپورٹر نے رپورٹ کیا تھا، جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ ثاقب بشیر صاحب نے جو تحریر ہاتھ سے لکھ دی تھی اور کہا تھا کہ میں نے سب کچھ نوٹ کر لیا ہے، فیصلہ اس سے مختلف نہیں آئے گا۔ تو اب وہی صورتحال ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو تحریری فیصلہ دکھانے کی طرف۔ میرے پاکستانیوں، یہ فیصلے کا پہلا پیج ہے، تحریری فیصلے۔ اگر ہم اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو پتا چلے گا، یہ جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پہ مشتمل بینچ تھا۔ اب فیصلہ کیا ہے، ہم ذرا ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو باقی بھی چیزیں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ the prisoners political party and his family members shall ensure that no public gathering takes place within the premises of شفا انٹرنیشنل۔ یہ ذمہ داری عمران خان کی فیملی اور ان کی پارٹی کی ہوگی کہ وہ میک شور کریں کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے باہر کسی قسم کا کوئی جمگٹا نہ ہو۔ میں پہلے آپ کو اس کا آپریٹو پارٹ بتا دوں، پھر باقی پڑھتے ہیں تفصیل جس میں ایکچوئل فیصلہ ہے۔ The prisoners shall within the next 2 days be shifted شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد۔ جو قیدی ہے اس کو 2 دن کے اندر، یعنی 48 گھنٹے کے اندر اندر، اس آرڈر سے 48 گھنٹے کے اندر اندر شفا انٹرنیشنل اسپتال شفٹ کر دیا جائے۔ تو یہ آ جاتا ہے۔ اب ہم اس کا باقی حصہ یہ پڑھتے ہیں جو میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا۔ The prisoner or any person related to or associated with him in any capacity shall not use the medical reports or information concerning his health as an instrument for political gain۔ یعنی عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، رپورٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی جس سے آپ سیاسی فائدہ اٹھا سکتے۔ یعنی میں آپ کو اس کی مثال سمجھانے کے لیے پھر ہم نیکسٹ پارٹ پڑھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو انہوں نے خدا نہ خاصا زہر بھی دیا ہوا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، تو پبلک کو نہیں بتانا، کیونکہ اس سے عمران خان کو سیاسی فائدہ بھی ہوگا۔ اسپتال میں علاج تو ہو جائے گا، انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن کیونکہ اگر یہ بتایا گیا کہ جرنیلوں نے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی ہے، کوئی زہر دینے کی کوشش کی، کچھ خوراک میں ملانے کی کوشش کی، اور یہ پبلک کو پتا چلتا ہے، پبلک اس پہ ری ایکشن دے سکتی ہے، پبلک کا خطرناک رد عمل آ سکتا ہے، سیاسی طور پہ عمران خان کو یا اس کی پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے، سمپتی مل سکتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ نے پبلک میں۔ یعنی اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ زہر دیا گیا ہے عمران خان کو، آپ کو یہ پتا چلے کہ عمران خان پہ مختلف قسم کے ذہنی تشدد کیے گئے ہیں، آپ نے نہیں بتانا۔ کتنا سخت آرڈر ہے، میں اگلا حصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ In the event of non-compliance with any of the directions contained herein, such non-compliance shall be viewed strictly
and the facilities granted under this order may be withdrawn forthwith. اگر اس آرڈر کو اور یہ جو ساری شرائط رکھی ان میں سے کسی بھی شرط کو توڑا گیا، یعنی اگر شفا انٹرنیشنل کے باہر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگر عمران خان کی میڈیکل رپورٹ پبلک سے شیئر کر دی جاتی ہے، اگر لوگوں کو اتنا ہی بتا دیا جاتا ہے کہ عمران خان کو زہر دیا گیا تھا، یا ان کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، یا ان کے دل کا کوئی مسئلہ ہے، یا ان کے لیور کا کوئی مسئلہ ہے، یا ان کی کڈنی کا کوئی مسئلہ، اگر یہ بات کی تو یہ جو ہم نے آرڈر دیا یہ ختم ہو جائے گا، فوری طور پہ یہ آرڈر ختم ہو جائے گا. اتنی سختی کے ساتھ یہ آرڈر کیا گیا ہے. جو ڈیل کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کتنا سخت آرڈر آیا ہے. In the event that the government or any of its functionaries has any complaint regarding the misuse of the facilities granted under this order, the government or the concerned officer shall be at liberty to move an appropriate application before this court. یعنی اگر حکومت کو لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ یہاں ہوا ہے عدالت میں، جو لکھ کے دیا گیا ہے، جو گارنٹیاں دی گئی ہیں اور جو آرڈر میں لکھ دیا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو حکومت اپنے آفیسر یا کسی بھی آفیسر کو یہ خدشہ ہے تو وہ فوراً اس عدالت میں دوبارہ پٹیشن دائر کرے گا اور اس پہ فوری فیصلہ ہوگا. یہی آرڈر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو بھی کہ اگر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ حکومت یہ پورا نہیں کر رہی آرڈر، آپ بھی ہمارے پاس دوبارہ آ سکتے. یعنی یہ اتنا سخت آرڈر ہے کہ ایک لفظ اگر باہر نکلا عمران خان کی صحت کے حوالے سے تو یہ آرڈر کینسل ہو جائے گا. عدالت نے یہ لکھ دیا، یعنی آئے گی حکومت کہے گی جی یہ تو انہوں نے یہ غلط کر دیا، اسی ٹائم کہا جائے گا آرڈر کینسل، واپس اڈیالہ شفٹ. اتنا سخت آرڈر ہے. نواز شریف کی دفعہ کیا تھا؟ اس کی زندگی کی گارنٹی دو، وہ جس سے ملنا چاہتا ہے ملنے دے، جو بات کرنا چاہتا ہے کرے. وہ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا، وہ شاعری کیا کرتا تھا اس ٹائم عدالتی پیشیوں میں. تو عدالت نے وہاں سختی نہیں کی، یہاں سختی کتنی زیادہ ہے آپ ذرا سوچیں. تو عمران خان کا کتنا خوف ہے جرنیلوں کو، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. اور کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تحریری آرڈر آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو میں نے اس کو ضروری سمجھا. اب ہم مزید اس کا حصہ دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے. اس کو بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. Until the next day of hearing, none of the prisoner's family members, member of his political party or lawyers associated with him shall disclose or share his health condition or medical reports with the media or the public at large. اگلی ہیئرنگ تک عمران خان کے وکلاء کو باقاعدہ نام لے کے فیملی، وکلاء، پارٹی میں سے کوئی بھی عمران خان کی صحت پبلک ایٹ لارج کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا، یعنی عوامی سطح پہ شیئر نہیں کرے گا. جو کنسرنڈ گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں and its relevant officers shall facilitate meetings between the prisoner and his family members once in a week. عمران خان کی فیملی کے ساتھ ہر ہفتے ایک ملاقات لازمی کروائی جائے گی. اگلا حصہ. The concerned government and its relevant officers shall also facilitate the prisoner in speaking telephonically with his sons twice a week. اور عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ ہفتے میں 2 بار فون پہ بات کروائی جائے گی. یہ بھی اس آرڈر میں لکھ دیا گیا ہے. تو سمجھ آئی، بیٹوں سے فون پہ کال بحال کر دی سپریم کورٹ نے، فیملی سے ہفتے میں ایک ملاقات بحال کر دی گئی، اور آج پھر خبریں آئیں کہ نورین نیازی کو آج ہی ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ آج ہی ملاقات کا دن ہے. اور اس کے بعد پھر عمران خان کو اسپتال میں شفٹ کی اتنی اسٹرکٹ ہیں کنڈیشنز کہ جب وہ اسپتال شفٹ ہوں گے اور وہاں پہ جب ملے گی فیملی یا ڈاکٹر ملیں گے ان کے اپنے، وہ باہر کوئی بات نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں پتا چلے گا، پبلکلی پتا نہیں چلے گا کہ ان کی ایکچوئل کنڈیشن کیا ہے. صرف میں نے آپ کو جیسے کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ بہنوں کے ہمیں باڈی لینگویج سے پتا چلے. جیسے آج میں دیکھ رہا ہوں عمران خان کی بہنوں کی ہنسی رک نہیں گئی، خوشی ان کے چہرے پر نظر آ رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول خوشی ہے. یہ ہمیں نظر آ جائے گا. وہ جب مل کے آئیں گی، جب باہر آئیں گی، کوئی بات نہیں بھی کریں گی، میڈیا کوشش کرے گا نا، وہ کہیں گے ہم جواب نہیں دیتے، ان کے جواب سے ہمیں پتا چلے گا. ہمیں ان کی باڈی لینگویج ریڈ کرنی پڑے گی کیونکہ قوم کو بھی تو تسلی چاہیے نا. عمران خان پوری قوم کا لیڈر ہے. جس طرح عمران خان سے ان کی فیملی پیار کرتی ہے، یہ قوم بھی عمران خان سے اتنا ہی پیار کرتی ہے. لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں عمران خان کے لیے. کس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حج کے دوران دعا کی عمران خان کے لیے، بہت زیادہ دعا کی. لوگ روز جو عمرہ کرتے ہیں، جو طواف کر رہے ہیں کعبہ کا، وہ کعبہ کے سامنے گڑ گڑا کے عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ عمران خان سے بڑا پیار ہے اس قوم کو، تو وہ چاہتے ہیں. تو میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ کا اضطراب اور پریشانی بہنوں کا باڈی لینگویج دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی حالات کیا ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ کیا لکھا گیا ہے. اب تحریری آرڈر آ گیا ہے اور کورٹ رپورٹرز نے پڑھنے کے بعد یہ کنفرم کیا ہے کہ جو انہوں نے عدالت میں سنا تھا تحریری آرڈر وہی ہے. تو یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ تحریری آرڈر وہی آیا ہے جو کورٹ رپورٹرز نے رپورٹ کیا تھا. وچ مینس کہ اب آپ نے سننا ہے. میری بات آپ کو یاد ہے کہ اصلی منا کون ہے؟ اصلی منا کون ہے؟ وہ پرانے والے بابے. یہ جو نئے منع ہیں یہ صرف چھوٹی موٹی دھمکیاں شمکیاں لگانے، چھوٹے موٹے پیغام رسانی کے لیے ہیں. اصلی منع نے کیا کہا تھا؟ شریفوں کا برا وقت جولائی کے بعد شروع ہونے والا ہے. اصلی منع نے کیا کہا تھا؟ اور کریں. اور پھر حفیظ اللہ نیازی، میں نے آپ کو کیا اشارہ دیا تھا؟ اچانک عمران خان سے 12 سال لڑائیاں کرنے کے بعد اچانک پچھلے ہفتے انہیں لگا کہ میں عمران خان سے ساری لڑائی ختم کرتا ہوں، رنجش ختم کرتا ہوں، کہ عمران خان ملک کے لیے بڑا ضروری ہے. اور پھر انہوں نے اپنے کالم میں لکھ دیا کہ رومرز یہ ہیں کہ عمران خان کو اسپتال شفٹ کیا جائے گا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ حالات دیکھیں
तो नंबर 1 जर्नैलों से मुल्क नहीं चला। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट बात है कि जर्नैलों ने कुछ बड़े बड़े काम करवाने थे शरीफों की क्रेडिबिलिटी ये है कि ये अगर नमक का रेट भी बढ़ाते या कम करते हैं तो उसमें भी उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं, ये बड़े काम क्या करेंगे। पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाने में इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग इनको घास ही नहीं डालते, अब ऊपर जाता है नीचे जाता है, लोगों को पता है कि ये बर्बादी वाली हुकूमत, इनसे कोई बड़ा काम नहीं करवाया जा सकता। जर्नैलों के हाथ अब बंद गए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही करें क्या, और इमरान खान भी कबूल नहीं है। सो एक ऐसा इम्पास आ गया पाकिस्तान की सियासत में कि जिसका रास्ता एक ही है कि जर्नैल सरेंडर करके बैरकों में जाएं। ये रास्ता फौरी तौर पे अचीवेबल नहीं होगा, लेकिन स्टेप वाइज इंशाल्लाह ताला ये जरूर। एक बात ध्यान में रखें कि इमरान खान इनके साथ कोई डील नहीं करेंगे। अब ये जो रावी मावी खावी हैं, अगली बात पता है क्या करेंगे? अहम तरीन लोगों ने कहा कि फलां होगा और फलां होगा। मैंने आपको फैसला पढ़ के सुनाया है, इतना सख्त ऑर्डर है। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ को अदालत शिफ्ट किया गया था, एक भी ऐसा ऑर्डर नहीं था कि ये एक बात भी कर दी तो ऑर्डर कैंसिल। एक आपने खिलाफ वर्जी कर दी, यानी हो सकता है ना भाई, इमरान खान से लोग प्यार करते हैं, क्या ये नहीं हो सकता मुमकिन तौर पे कि लोग खुद ब खुद अपनी मर्जी से बगैर किसी पार्टी के कहे आ जाएं सिपाही इंटरनेशनल के बाहर और कहें जी हमने देखना ही देखना है इमरान खान को। लिखा गया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑर्डर कैंसिल। इसका मतलब है कोई डील नहीं है। 2-3 चीजें फिर रह गई ना। इमरान खान की सेहत इतनी खराब कर दी है जर्नैलों ने कि इसका बोझ उठाने की सकत अब निजाम में नहीं रही। और फिर हम जैसे कुछ पागल सर फिरे जब ये कहते हैं कि इमरान खान को जेल में कुछ हुआ तो एक खबर चला करेगी मुस्तकबिल में कि GHQ नामी कोई बिल्डिंग कभी कहीं हुआ करती थी, कोई निशान उसका अब नहीं मिलता। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये इस कौम के दिल की तर्जुमानी है। और जर्नैलों को ये बात पता है कि उनकी कैद में, उनके अगवा के दौरान इमरान खान की जान को कुछ हो जाता है तो उनका क्या हशर होगा। ये हर चीज का एक अलग दबाव होता है, तो इतना प्रेशर जर्नैल नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन ये बात कंफर्म अब होती जा रही है कि इमरान खान की सेहत ज्यादा खराब कर दी गई है, उनको ऐसी दवाइयां खिलाई गई हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। लेकिन एक और खदशे का इजहार जो है वो मैं कल करना भूल गया था कि इन्होंने 140/100 ब्लड प्रेशर दिखाया, लेकिन सारा नहीं दिखाया कि माजी में कितना रहा है। ये नहीं बताया कि जब आंख खराब थी तो कितना था, क्या था 200 था, क्या 200/140 था, क्या 200 भी क्रॉस कर गया था ऊपर वाला और नीचे वाला 150 क्रॉस कर गया था, क्या था। क्योंकि डॉक्टर मोहित पीरजादा ने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई कि उनको मल्टीपल दवाइयां दी जा रही हैं ब्लड प्रेशर जो एक दूसरी को कंप्लीमेंट करती हैं। अगर ब्लड प्रेशर की मल्टीपल दवाइयां लेने के बावजूद भी 140/100 है तो फिर बहुत खतरनाक है इमरान खान का ब्लड प्रेशर। इसका मतलब है कि सेहत इतनी ज्यादा खराब कर दी गई है कि ब्लड प्रेशर की गोली भी काम नहीं कर रही। जो नॉर्मल गोलियां दी जाती हैं, जो बहुत इफेक्टिव गोलियां हैं, उनकी नॉर्मल डोज काम नहीं कर रही। विच मीन्स की अदालत ने जो ये जुमला बोला था कि इमरान खान के वाइटल ऑर्गन्स काम करना छोड़ रहे हैं या अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, ये बड़ा खतरनाक जुमला। और ज़ाहिर भंडारी ने जब ये कहा ना अदालत में, जो मैं पिछली वीडियो में भूल गया था, कि जब उन्होंने मिसाल दी ना कि भुट्टो का सानिया हो चुका है इस मुल्क में तो ये मुल्क एक और ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अदालत में एक बार हिल गए थे साहब। तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल यही है कि इमरान खान की सेहत शदीद तरीन खराब है और जर्नैलों में इसका बोझ उठाने की सकत नहीं रही। उन्हें ये कदम तो उठाने थे जो उन्होंने उठाए हैं क्योंकि उनकी जान पे बनी हुई है, लेकिन बाद में उन्हें अब एहसास होना शुरू हुआ है कि इतनी मारा मारी के बाद, इतने कत्लो गारत के बाद भी इमरान खान की जान को कुछ हो गया तो लोग तो हमारा कीमा टिक्का बोटी कर देंगे, फिर लोग नहीं देखेंगे। और फिर उन्होंने अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो लोगों का समंदर देखा, जो नारे देखे, और फिर आजाद कश्मीर में क्या नारे लग रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या नारे लग रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की अगर कबायली इलाकों का मैंने आज एक क्लिप देखा है, सफेद झंडे लोगों ने उठाए हैं और वो कह रहे हैं कर्नल जनरल दहशतगर्द, मेजर जनरल की दहशतगर्द। तो वो सबको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। तो फौज के लिए कोई जाय पनाह नहीं है। और इमरान खान का सपोर्टर तो 90% है। इमरान खान को कुछ कर दें तो आप ताक क़यामत दुश्मनियां पाल लेंगे 90% पाकिस्तान की आबादी से। इमेजिन, ये जर्नैलों के पास एक मौका है। मैं ये उन्हें कहता हूँ कि सेहत आप लोगों ने खराब कर दी, खिलवाड़ कर दिया, इमरान खान के साथ आपने बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन ये आपके पास मौका है और मैं समझता हूँ आखिरी मौका है। अगर इस मुल्क ने बचना है, अगर इस मुल्क के इदारों ने बचना है, तो इमरान खान के साथ ये जो ज्यादतियां और जुल्म और जबर किया गया है, इसको रिवर्स करने का अगर कोई टाइम था तो वो कल था, लेकिन सेकंड बेस्ट टाइम आज है। फौरन अदालत में इमरान खान के सारे केसेस लगे। इन्होंने वैसे बहुत सारे केसेस उठा लिए हैं इस बेंच ने। इमरान खान के नायली का केस भी जो है वो भी उठा लिया है और भी बहुत सारे केसेस उठा लिए हैं। इमरान खान के सारे केसेस इसी महीने डेढ़ के अंदर अदालतों में लगे, उनकी समाअत हो, मेरिट पे फैसले हो जाएं और ये मुल्क सुख का सांस लेगा। इस मुल्क के ऊपर जो स्ट्रेंगल होल्ड है तबाही और बर्बादी का, वो कुछ कम होगा। शरीफ और जरदारी इस मुल्क की तबाही में तो हिस्सेदार बन सकते हैं, इस मुल्क को बनाने में हिस्सेदार नहीं बन सकते। तो इमरान खान के हवाले से एक सख्त फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा फैसला, लेकिन एक सख्त फैसला है जिसमें हल्की सी भी ऊं आई की गुंजाइश नहीं है। और फिर नून लीग की आखिर वक्त तक कोशिशें बताती हैं कि नून लीग को यह धचका लग गया है कि एक तरफ हमें चलता करने की खबरें हैं और दूसरी तरफ इमरान खान हॉस्पिटल पहुंच गया है, तो ये हो क्या रहा है। और नून लीग जो है
وہ کیونکہ پرانی پاپی ہے ان گیموں کی تو وہ زیادہ خدشے محسوس کر رہے ہیں، اور انہیں ایک خدشہ محسوس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ پوری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں۔ نون لیگ کے اپنے سپورٹر گالیاں دے رہے ہیں انہیں کہ تم لوگوں نے کارکردگی دکھائی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا، کیونکہ انہیں کچھ اور ہی سمجھ آ رہا ہے، اور انہیں کچھ اور ہی ہمیشہ سمجھ آتا ہے۔ انہیں کبھی یہ نہیں لگے گا کہ ہر کوئی نواز شریف کی طرح بہانہ نہیں کرتا، بلکہ کچھ لوگ جنونلی بھی بیمار ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ یہ رویہ کیا جاتا ہے۔ نواز شریف کو اگر قید تنہائی میں 8 مہینے رکھا جاتا تو اس نے زندہ واپس نہیں آنا تھا۔ یہ عمران خان ہے جو اتنا تگڑا ہے، اللہ انہیں زندگی دیں، انہیں صحت دیں، اور اس قوم کو حقیقی آزادی دلانے کا موقع دیں کہ وہ اب تک ڈٹ کے کھڑے۔ نواز شریف میں یہ جرت نہیں ہے، اس کو تو صرف ڈراوا ملے نا قید تنہائی کا تو وہ کہتا ہے جی فوراً کدھر ڈیل پہ سائن کرنے ہیں، 2 میں لندن جا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو ایک خبر چلوائی گئی ہے نا ARY پہ کہ عمران خان کو اگر ضرورت پڑی تو باہر سے بھی ڈاکٹر بلائے جا سکتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر جہاں کہیں گے وہاں علاج ہوگا، میرے خیال میں ایک آپشن کھلا رکھا جا رہا ہے، اور شاید جرنیل فیوچر میں یہ آفر کریں کہ عمران خان کو اسی طرح علاج کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کی آفر دوبارہ شاید کی جائے۔ عمران خان پہلے بھی انکار کر چکے ہیں، اور میری رائے میں وہ دوبارہ انکار کریں گے کہ میں نے ملک سے باہر نہیں جانا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی کنڈیشن پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ عمران خان کی آنکھ اگر پوری طرح ضائع کر دی گئی ہے اور عمران خان کے باقی ایشوز جو نہیں سیٹل ہو رہے ہیں ان سے اگر کچھ ایسا ہو گیا، عمران خان کے اپنے چاہنے والے بہت ڈاکٹر ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں اور باقی یورپ میں، وہ شاید خود یہ رابطے کر کے عمران خان سے کہیں گے کہ آپ آئیں، ہم آپ کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آفر جرنیل ضرور کریں گے، لیکن عمران خان اس آفر کو ٹھکرا دیں گے، اور پھر آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔